اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جوزا، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 اپریل کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج جوزا کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج جوزا کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے آغاز سے ہی آپ برج جوزہ والے افراد اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ان میں کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے آغاز سے ہی آپ کے اندر حاکمانہ صلاحیتیں ابھرتی ہوئی نظر آئیں گی، یہاں تک کہ آپ گھریلو معاملات بلکہ اپنے خاندان کے معاملات کے حوالے سے بھی اہم کردار ادا کرتے نظر آئیں گے، ان میں خاصی انوالومنٹ کرتے نظر آئیں گے، اور آپ کی کوشش ہوگی کہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس میں آپ کی موجودگی، یا جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اس میں آپ کی موجودگی ضرور ہو۔ اسی طرح اس عشرے کی 17 سے 20 اپریل کے دوران آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنے لیے ایک بہتر جگہ بنانے کے حوالے سے، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے حلقہ دوستوں میں وسعت کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ ان میں آپ کو کامیابی بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ وہ جوزہ والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے شروع کے چند ایام تو آپ کے لیے مشکلات اور پریشانی کی نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن اس عشرے کی 15 سے 20 اپریل کا وقت جو ہے کاروباری صورتحال میں مثبت تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ خاص طور پہ اس عشرے کے اختتام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے وہ ان کے لیے خاصا خوش آئین ہے، کیونکہ پچھلے چند ایک ماہ سے جو یہ مالی حوالے سے پریشان تھے، مالی مشکلات کا شکار تھے برج جوزہ والے افراد، اس عشرے کے اختتام سے وہ کوکب مریخ جو ہے وہ برج تبدیل کر رہا ہے اور ان کے خانہ مال سے نکل کر تیسرے گھر میں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو مالی حوالے سے مشکلات ان کی طرف بنی ہوئی تھیں، ان کے اخراجات زیادہ تھے، آمدن کم تھے، گفتگو کے حوالے سے یہ پریشانی کا شکار تھے، صحت کے حوالے سے کچھ مشکلات درپیش تھیں ان کو، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے اختتام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے وہ اب معاملات میں مثبت تبدیلی کی طرف اشارہ کرے گا۔ اسی طرح برج جوزہ والے افراد کو چاہیے کہ روزگار کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کو شروع کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم کے اس عشرے کے اختتام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے آپ کو ایک اچھا اور بہتر روزگار ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند تھے، ان کو بھی چاہیے کہ نوکری کی تبدیلی کے حوالے سے اب کوششوں کا آغاز کر دیں۔ جدھر پہلے آپ کو روکا ہوا تھا، اب آپ کو میری طرف سے ایسٹرولوجیکلی اجازت ہے، یا کی پوزیشن ایسی ہے کہ میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ نوکری کی تبدیلی کے حوالے سے کوششیں کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کے اختتام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے آپ کو چاہیے کہ اپنی کوششوں کا آغاز کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مستقبل میں آپ کو ایک بہتر اور اچھا روزگار ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح اس عشرے کے آخری 5 ایام میں آپ کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا، جدھر آپ لوگ بیماری کا شکار تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اب اس عشرے کے آخری 5 ایام میں صحت یاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ازدواجی والے سے بات کی جائے تو اس عشرے کے دوران آپ کے ازدواجی معاملات میں کوئی بہتر صورتحال آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال اس عشرے کی 13 اور 14 اپریل کا وقت ایسا ہے کہ جب معاملات جو ہے وہ خاصی کشیدہ صورتحال اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے آپ برجوزہ والوں کو میرا مشورہ یہی ہے کہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں اپنے ازدواجی معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں، اور ہو سکے تو اس عشرے کے شروع کے 5 ایام میں شکر کا صدقہ کرتے رہیں، اور یا اللہ یا ودود ہو اس کا ورد کرتے رہیں، کم از کم 3 تسبیح آپ نے کرنی ہے روزانہ۔ جب تک یہ پہلے 4 دن اس عشرے کے گزر نہیں جاتے آپ نے یہ تسبیح کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ازدواجی معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کے اپنے اولاد کے معاملات کی طرف توجہ بڑھتی نظر آئے گی، اور ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں اگر کوئی ناراضگی ہوئی تھی، تعلقات خراب ہوئے تھے، معاملات کشیدہ تھے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اب جو ہے وہ صورتحال بہتری کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی اور دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کے آخری ایام کا وقت ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ کو اپنے والد کی صحت کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں ملازم پیشہ افراد کو اپنے افسران کے ساتھ تعلقات کے دوران اور معاملات کے دوران بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپسی تعلقات میں خرابی کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں دوران ڈرائیونگ آپ کو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کے شروع کے ایام حادثے وغیرہ کی نشاندہی کار ہیں، جس میں آپ کو چوٹ وغیرہ بھی لگتی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا 11 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق چینی کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی
12 अप्रैल की है इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 17 अप्रैल की है। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।